بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئے کورس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کورس کا تعلق ای ایف آئی گاڑیوں کی سروس اور مینٹیننس کے بارے میں۔ اس نئے کورس کو شروع کرنے سے پہلے یا کسی بھی نئے کورس یا پروفیشنل لائف کو شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ کیا میں اس کورس کو شروع کر کے صرف ملازمت کر سکتا ہوں یا میں اپنا کوئی پرائیویٹ طور پہ بھی بزنس سٹارٹ کر سکتا ہوں، اور مجھے اس سے کتنا فائدہ آ سکتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سب سے پہلے اس کورس کی اہمیت، اس کورس کے بارے میں کمپلیٹ جان پڑتال اس ویڈیو میں بتاؤں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کورس کو ون بائی ون چیپٹر اور اسکیم آف اسٹڈی کے مطابق پڑھیں گے۔ اس کورس میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اردو انگلش دونوں میں اس کورس کے بارے میں بتاؤں، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کورس کو پڑھنے کے بعد آپ سیکھنے ویڈیو اور اس کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ای ایف آئی گاڑیوں کا کسی جگہ جاب بھی کر سکتے ہیں، نوکری کر سکتے ہیں، اور اپنی ذاتی دکان کھول کر اپنے شہر کے اندر ایک اچھا کاروبار، ایک اچھی آمدن کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اور اس کو لائف میں آپ ایز اے پروفیشنل بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ میرے حال میں انشاءاللہ اس کورس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو کسی دکان میں کسی مکینک کے پاس جا کے سیکھنے کی ضرورت نہیں، اور آج کل کے دور میں اگر آپ اسکل ورکر نہیں ہیں، پروفیشنل نہیں ہیں، آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن نہیں ہے کسی بات کی، تو آپ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے، جگاڑ جس کو بولتے ہیں، اس سے نہ صرف کسٹمر کا نقصان کریں گے بلکہ اپنا بھی نقصان کریں گے، اپنی مارکیٹ ویلیو کھوئیں گے۔ بہتر ہے کہ آپ اس کورس کو دیکھیں، اس کو سیکھیں، اس میں اسکل پیدا کریں، اس کی چھوٹی چھوٹی ٹرمینالوجیز، چھوٹی چھوٹی پوائنٹس کو جو کہ کمپنی ڈیفالٹ بتاتی ہے اپنے مینولز میں یا اپنے ڈائیگرام میں، ان کو سمجھیں، اس کے بعد آپ اس کو سٹارٹ کریں تاکہ آپ اچھی مارکیٹ میں اپنی ویلیو بنا سکیں اور اپنے کسٹمرز کو سیٹسفائی کر سکیں۔ چلیں جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ای ایف آئی کورس جس طرح کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، الیکٹرانک فیول انجیکٹر، آٹوموٹیو انڈسٹری کے اندر ایسی گاڑیاں یا اس زمانے سے نئے زمانے کی گاڑیاں جن کے اندر الیکٹرانک فیول انجیکٹر استعمال ہوئے ہیں۔ الیکٹرانک فیول انجیکٹر سے ایگزامپل یہ ہے کہ الیکٹرانکلی کنٹرولڈ اکوپمنٹ لگا ہوا ہے جو کہ گاڑی کے سٹارٹ، فیول، برننگ، کنٹرول، ٹرانسمیشن سب کو کنٹرول کرتا ہے۔ پوری گاڑی کو الیکٹرانک مائکرو کنٹرول لگا ہوتا ہے۔ ایک سسٹم ہے جسے ہم ای سی یو بولتے ہیں یا ایم سی یو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی نام اس کو دے سکتے ہیں۔ وہ پوری گاڑی کو اس کو الیکٹرانک اکوپمنٹ بولتے ہیں، اور وہ پوری گاڑی کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو کیا ہم نئے گاڑیاں جو کہ ای ایف آئی گاڑیاں ان کو کہتے ہیں، ان کی سروسز اور ریپیئر کے اندر کیا ہم پروفیشنلی طور پہ کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی جاب مل سکتی ہے؟ کیا ہم لوگ کوئی پرائیویٹ طور پہ اپنی شاپ چلا سکتے ہیں اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد؟ کیا ہم کوئی اور کاروبار یا منی شاپ اپنی لگا کے کم انویسٹمنٹ میں ہم لوگ ایک پروفیشنل طریقے سے اپنا روزگار شروع کر سکتے ہیں اور اچھی اماؤنٹ آف ارننگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو میں نے اس ٹاپک کا نام کیریئر ان آٹومیٹیو انڈسٹری سروسز کا نام دیا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ سب سے پہلے تو ہم اس کیریئر کو ڈسکس کریں گے۔ کیا ایک کیریئر آپ لوگوں کے لیے فیزیبل ہے بھی؟ آپ اس کو اگر اس کورس کو یا اس کیریئر کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا اس میں جاتے ہیں تو کیا آپ سکسیسفل رہیں گے نہیں؟ یہ ایک انالیسز ہوتی ہے، ہر بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ انشاءاللہ کہ آپ اس کیریئر کو اڈاپٹ کرنے کے بعد اپنا ایک، جیسے کہتے ہیں اس کو ہنر ہے، آپ کے پاس ایک تعلیم آ جائے گی، اسکل آ جائے گی،
اور آپ کہیں بھی بیٹھ کر کہیں کسی بھی سٹی، اپنے سٹی میں کسی دوسرے سٹی میں، گلف کے اندر، تھرو آؤٹ دی ورلڈ آپ اس میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی دوستو، سب سے پہلے تو ہم یہ اس ویڈیو کا جو مقصد ہے ہم بیان کرتے ہیں۔ 4 پوائنٹس ہیں اس کے اندر۔ سب سے پہلا پوائنٹ، دی نیڈ فار آٹومیٹو ٹیکنیشینس، مطلب یہ کہ آٹوموٹیو تکنیکی ماہرین کی ضرورت، یعنی جو ٹیکنیشینز ہیں، جو سروس مین ہیں، کیا ان کی ضرورت ہے بھی ہے مارکیٹ میں کہ نہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے، ڈسکرائب آٹومیٹو سروس ریلیٹڈ پوزیشنز، اگر ان ماہرین کی ضرورت ہے، کیا کسی آٹومیٹک ٹیکنیشین، کسی انجینئر، کسی سروس مین کی اگر ضرورت ہے، اس کی پوزیشنیں کون کون سی پوزیشنز ہیں جن پہ وہ کام کر سکتا ہے مارکیٹ کے اندر یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یا کہیں جاب کر سکتا ہے، کون کون سی پوزیشنز ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، ڈسکس دی لیول آف ٹریننگ اینڈ ایکسپیرینس نیڈیڈ فار ایچ پوزیشن، ہر پوزیشن جس پر ایک سروس مین یا ٹیکنیشین کام کرے گا یا ریپیئر مین کام کرے گا، اس کے لیے کتنا تجربہ درکار ہے، اس کو کتنی تربیت چاہیے، اس کو کس لیول تک جائے گا اگر کورس کے اندر، یا کون سی لیول کی ٹریننگ یا اس کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ وہ اس پوزیشن پہ فٹ ہو سکتا ہے، اس پہ اس کو جاب مل سکتی ہے، اس پوزیشن کو مارکیٹ میں وہ سروائیو کر سکتا ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے، ڈسکرائب دی ٹیکنیکل اسکل نیڈیڈ فار ایچ پوزیشن۔ ہاں، پہلے تو ہو گیا اس کا ایجوکیشن، اس کے کورسز ہو گئے، اور پھر ہر پوزیشن کے لیے درکار ٹیکنیکی مہارتوں کی وضاحت کریں گے تاکہ وہ کم سے کم ٹائم میں کسٹمر سیٹسفیکشن لیول تک اس گاڑی کو ریپیئر کر سکے اور مارکیٹ میں سروائیو کر سکے۔ ٹھیک ہے جی، سلائڈ پہ ہم لوگ یہ دیکھیں گے، دی نیڈ فار کنٹینیوس وہیکل سروسز، کیا جو گاڑیاں روڈ پہ چلتی ہیں یا جو انڈسٹری سے بن کے آتی ہیں ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے بھی ہے کہ نہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، سب لوگ گاڑیاں یوز کرتے ہیں کہ گاڑی کی کچھ رننگ کے بعد اس کا انجن آئل چینج کیا جاتا ہے، اس کے ٹائر چینج کیے جاتے ہیں، اس کو سروس کروائی جاتی ہے، اس کی مختلف پارٹس کو گریسنگ کی جاتی ہے، ان کی ویئر اینڈ ٹیئر کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھ بھال جو ہے یہ گاڑی کی لائف کو بڑھاتی ہے۔ پرانے زمانے میں ٹائرز جو ہیں وہ کم عرصہ چلتے تھے، آج کل ریڈیل ٹائرز ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہے، زیادہ ٹائم نکالتے ہیں۔ اسی طرح گاڑیوں کی ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ کے اندر امپرومنٹ آئی ہے، جن میں مٹیریل بھی اچھے قسم کے لگانے شروع کر دیے ہیں، اور جو سی این سی مشینز یا نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے جو ان کی کٹنگ، ان کی بینڈنگ یا ان کی جو مینوفیکچرنگ آف پارٹس ہیں ان میں ٹالرنس جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے۔ اتنے ایگزیکٹ پارٹ بننے جا رہے ہیں، بنتے ہیں آج کل، کہ بہتر مواد اور زیادہ سخت برداشت کی وجہ سے گاڑیاں زیادہ دیر تک چلتی ہیں۔ کم ٹالرنس، گڈ مینوفیکچرنگ، کوالٹی مینوفیکچرنگ، پریسائز مینوفیکچرنگ کی وجہ سے اچھا مٹیریل اور نئی ٹیکنالوجی یعنی سی این سی مشینز کو یوز کرتے ہوئے آج کل ایسی گاڑیاں بن رہی ہیں جن کی لائف اب بڑھ چکی ہے۔ اسی طرح جب لائف بڑھی ہے تو ایوری ایئر وہیکلز آر بینگ ڈریون فردر دین ایور بیفور، تو ہر سال گاڑیاں پہلے سے کہیں زیادہ چلائی جا رہی ہیں۔ چلیں جی، آٹومیٹو سروس انڈسٹری میں کیریئر کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وارنٹیز کیا چیز ہے۔ ایک پوائنٹ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اچھی کوالٹی، پریسائز کوالٹی، لیس ٹالرنس کی وجہ سے گاڑی کی لائف بڑھ گئی۔ اب جب ہائی کوالٹیز مینوفیکچرنگ ہوگی تو جو مینوفیکچرر ہے وہ وارنٹیز آپ آفر کر رہے ہیں لوگوں کو، کیونکہ مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے، وہ کچھ ایئرس کی، 1 سال کی، 10 مہینے کی، 2 ماہ کی، جو بھی ہے مختلف کنڈیشنز پہ وارنٹیز دے رہے ہیں۔ وارنٹیز کیا ہوتی ہیں؟ وارنٹیز اے گارنٹی ٹو دی پرچیزر آف اے وہیکل دیٹ اٹ ول فنکشن ایز اسپیسیفائڈ۔ وارنٹی گاڑی کے خریدار کے لیے اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ کام کرے گی جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ وارنٹی کب تک ہے؟ مختلف گاڑیوں کی مارکیٹ لحاظ سے مختلف وارنٹیز ہیں۔
The warranties cover the quality. وہ کیا cover کرتی ہے warranties? Warranties cover the quality and performance of the product. warranty product کی quality اور performance کا احاطہ کرتی ہے. States the condition under which the warranty will be honored. اور بتاتی ہے کچھ شرائط جن کے تحت وارنٹی کا احترام کیا جائے گا. یعنی آپ کو وارنٹیز اس وقت آفر کی جائے گی جب آپ ان کی کچھ کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے گاڑی کو استعمال کریں گے. فار ایگزامپل انہوں نے اگر ٹائرز گاڑی کے اندر سیڈان کار ہے یا کوئی جیپ ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ اس کی جہاں پہ اس کو یوز کرنا ہے اس کے مطابق کریں گے. اچھے ٹیکنیشین سے سروس کروائیں گے جو ان کی بکلیٹ کے اندر یا کمپنی نے جو کنڈیشنز رکھی ہیں ان کے تحت آپ چلائیں گے تو آپ کو وہ 1 سال یا 2 سال کی یا 6 ماہ کی یا 8 ماہ کی یا رننگ بیس پہ آپ کو وارنٹیز آفر کرتے ہیں کہ آپ کو بمپر ٹو بمپر آپ کی ریپلیسمنٹ کی جائے گی. آپ کو ان انڈر کنڈیشنز کا اگر آپ گاڑی یوز کریں گے تو ہم آپ کو اس کی فری کچھ پارٹس اگر خراب بھی ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس کی ریپلیسمنٹ یا اس کو مینٹین کر کے دیتے ہیں آپ کو. اچھا جی، یہ جو وارنٹیز ہیں وہیکلس کی یا نئی گاڑیاں جو کمپنی سے آتی ہیں تو وہ کچھ عرصے کی یا جو کچھ پیریڈ کی یا کچھ مائلیج کی وارنٹی دیتے ہیں اور ساتھ وہ کنڈیشنز بھی لگاتے ہیں کہ جو وارنٹیز ہیں نئی گاڑیز کی ان کی پرفارم کرنا ہے جو آپ نے ان کے جو بھی اس کے اوپر پرفارم کرنا ہے ایٹ دی ڈیلرشپ وچ از سرٹیفائڈ. یعنی نئی گاڑیوں کی وارنٹیز صرف آپ ڈیلرشپ پہ پرفارم کر سکتے ہیں اور وہ بھی جو ہیں جو کمپنی کے سرٹیفائڈ ہوتے ہیں. اٹ مینس انہوں نے اگر کسی سٹی کے اندر گاڑیاں بیچی ہیں تو وہاں پہ جو ان کا ڈیلر ہوگا سرٹیفائڈ ڈیلر ہوگا آپ گاڑی سے صحیح وارنٹیز کلیم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ وارنٹیز کو جو ہے کہیں اور کلیم نہیں کر سکتے یا کوئی آپ کو وارنٹیز کہیں اور کسی اور پوائنٹ پہ سیل پوائنٹ پہ یا کسی ٹیکنیشین کی یا سروس کی دکان پہ نہیں دے گا. تو یہاں پہ تو اب کیریئر کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی آپ نوٹ کر لیں ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ اچھی کوالٹی کا سکلز ہوں گی آپ کی ایکسپیرینس ہوگا آپ کو ان گاڑیوں کے بارے میں آپ کے پاس نالج ہوگا آپ پڑھے ہوئے ہوں گے یا ان کو سمجھتے ہوں گے تو آپ ڈیلرشپ پہ بھی جاب کر سکتے ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا. تو لیکن جو یہاں پہ ہم ڈسکس کریں وہی کر رہے ہیں کہ ڈیلر جو سرٹیفائڈ ہیں انہی سے یہ وارنٹیز کلیم کی جاتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے نہیں ہوتی. تو کچھ عرصہ جب گاڑی نہیں ہوتی ہے تو وہ صرف ڈیلر کے پاس جاتی ہے یا اس کے اندر کوئی وارنٹی کلیم آتی ہے تو وہ ڈیلرز کرتے ہیں. یہ دو تین پوائنٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب ہم آگے چلیں گے تو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیتے ہیں. یہ جو میں سرٹیفائڈ کی بات کر رہا ہوں تو سرٹیفائڈ ڈیلر جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو سرٹیفائڈ سروس مین یا ٹیکنیشینس ہوتے ہیں وہ جو گاڑی نہیں ہوتے انہوں نے کسی دکان پہ بیٹھ کے کام نہیں سیکھا ہوتا. وہ ایسے بندوں کو ہائر کرتے ہیں ٹرین کرتے ہیں جو پراپر پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہیں سروس دینے کے اندر یا ریپیئرنگ کے اندر. تو ہر مینوفیکچرر ایک خاص اپنی پروڈکٹ یا اپنی گاڑیوں کی سروسز اور ان کی مینٹیننس یا ان کے چیک اپ کے لیے ایک پروسیجر ڈیفائن کرتا ہے. وہ پروسیجر ان کی گاڑی کے الیکٹرانک سسٹم مینوفیکچرنگ ان کے ڈیزائن کے عین مطابق ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو ہوتا ہے. اور اگر آپ اس پروسیجر کو فالو نہیں کر رہے یا آپ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں جو گاڑی ہیں آپ کا ایکسپیرینس 10 سال ہے لیکن آپ کو طریقہ کار صحیح نہیں آتا تو آپ کسی بھی سرٹیفائڈ ڈیلر کے پاس جاب یا نہیں کر سکتے یا آپ ڈیلرشپ نہیں لے سکتے. کیونکہ جب سرٹیفائڈ نہیں ہوں گے تو جو گاڑیوں سے دکان پہ بیٹھ کے کام سیکھنے سے آپ اس لیول پر نہیں پہنچ سکتے جو کہ ان کنڈیشنز کو وارنٹیز کے اندر جو لکھی گئی ہوتی ہے وارنٹیز جو کلیم جس کے تحت کمپنی ایک ڈیلرشپ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم سرٹیفائڈ ہو بٹ اکارڈنگ ٹو آور پروسیجر. سو یہ پوائنٹ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. اس لیے یہاں پہ بھی سرٹیفائڈ ڈیلرشپ کے پاس بھی ایسے ٹیکنیشین سروس مین جاتے ہیں جن کو پراپر نالج ہو جو اسکلڈ ہوں جن کا جو وے آف ہینڈلنگ ہو دیئر پروڈکٹس یا ان کے وہیکلس کو وہ اکارڈنگ ٹو دی ایک
پروٹوکول ہوتا ہے کسی بھی الیکٹرانک اکوپمنٹ کو ہینڈل کرنے کا، اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں جہاں سے مرضی ہے تو وائر کاٹ دی، جہاں سے مرضی ہے شارٹ کٹ لگا لیا، جو چیزیں اکھاڑ دی، تو وہ کوالٹی کو ڈیمیج کرتی ہے، جس سے نہ صرف کمپنی کو بلکہ پرچیزر کو اس پروڈکٹ کو نقصان ہوتا ہے۔ جی، اگر آپ ہونڈا پاکستان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو جو گارنٹی وہ اپنی گاڑی کی آفر کر رہے ہیں، میں نے نیچے ایڈریس بھی دے دیا، honda.site.com.pk سیلز سیوک، وہ تقریباً وارنٹی جو ہے وہ 2 سال اگر گاڑی آپ کے پاس ہے، جب آپ گاڑی خریدیں گے اس تاریخ سے 2 سال تک، یا آپ 50 کلومیٹر 50,000 کلومیٹر گاڑی چلا رہے ہیں، چاہے وہ ایک دن میں چلائیں چاہے 2 سال میں چلائیں، تو یہ آپ کو وارنٹی آفر کرتا ہے ہونڈا کمپنی۔ اس طرح باقی بھی جو مینوفیکچررز ہیں، کرولا ہے، ٹویوٹا والے ہیں، یا کسی اور سوزوکی والے، تو اس کی ڈفرینٹ وارنٹیز ہے، لیکن یہ میں نے ایک آپ کے لیے ایگزامپل چنی ہے۔ تو 2 سال آپ کے پاس گاڑی کھڑی رہے، تو تاریخ خرید سے، ٹھیک ہے، ڈیٹ وہیکل از سولڈ، جب انہوں نے گاڑی بیچی، یا ٹھیک ہے جی، اس کے 2 سال تک آپ کو وارنٹی آفر کرتے ہیں، یا 50,000 کلومیٹر جو بھی پہلے آ جائے۔ اگر آپ ایک دن میں 50,000 کلومیٹر کرتے ہیں تو گاڑی کی وارنٹی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ 50,000 کلومیٹر 10 سال میں نہیں کرتے لیکن 2 سال میں آپ کی وارنٹی ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک پوائنٹ آپ نوٹ کریں کہ جب وارنٹی ختم ہو جائے گی، وہ تو آپ کے ڈیلر سے کسی سرٹیفائڈ، تو اس کے بعد گاڑی کی جو مینٹیننس ہے وہ کہاں سے آپ لوگ کروائیں گے، وہ کیسے ہوگی، یہ ایک بھی پوائنٹ ہے، یہ بہت بہترین پوائنٹ ہے۔ جب تو ہم اس کو بعد میں اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، ایک اور پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں سروسز کے لحاظ سے۔ میں اس لیے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اور کوشش کروں کہ آپ کو سمجھا سکوں۔ اگر کسی کو کوشچن ہو، کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، تو مجھے وہ کمنٹس بھی کر سکتا ہے، میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے دوں گا، مجھ سے انفارمیشن بھی لے سکتا ہے۔ تو چلیں ابھی اس سلائیڈ میں دیکھتے ہیں۔ ان 1950s یعنی 1950 کی دہائی میں the life of a vehicle was considered to be 100,000 miles or 10 years۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1950 کی دہائی میں جو گاڑیاں بنتی تھیں یا جو مینوفیکچر ہوتی تھی، ان کی کوالٹی کو دیکھتے ہوئے وہ 1 لاکھ کلومیٹر یا 10 سال ان کی لائف سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد ان میں فالٹ آنے شروع ہو جاتے تھے، ریپیئرنگ مانگتی تھی، میجر ریپیئرس، ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا تھا، ان کی سروسز میں کاسٹ زیادہ آتی تھی۔ لیکن 1950 کے مقابلے میں آج کل جو گاڑیاں بن رہی ہیں، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا، ان کے اندر کوالٹی، مٹیریل اور ان کی مینوفیکچرنگ اتنی پریسائز ہو گئی ہے، آٹومیٹک مشینوں کی وجہ سے، سی این سی مشینز کی وجہ سے، سی این سی پلانٹس کی وجہ سے، سی این سی اکوپمنٹ ٹیسٹنگ کی وجہ سے، آٹومیٹک الیکٹرانک کنٹرول ٹیسٹنگ اکوپمنٹ کی وجہ سے، ان کے اندر جو کنٹرولرز اور جو سینسر استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی پراپر مینٹیننس، کوالٹی، ان کی کنٹرول، ان کی وجہ سے جو گاڑی کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ اتنی پریسائز ہو گئی ہے کہ اب گاڑیاں جو وہ 100,000 مائلز دینا شروع ہو گئی، مینس کہ ان کی لائف بڑھ گئی ہے۔ اور یہ جو ساری چیزیں لائف بڑھنے کا ایشو ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے جو مینوفیکچرڈ گاڑی ہے کہ اس کی آپ نے مناسب دیکھ بھال کی ہے، پراپر مینٹیننس بھی کی ہے، اور یہ جو روٹین مینٹیننس ہیں وہ پراپر طریقے سے وہ آن ٹائم ہونی چاہیے۔ تو اگر پراپر مینٹیننس کریں اور روٹین سروسز کریں، جو کہ ایک مینوفیکچرر انڈسٹری جو ہے وہ ایک اپنے ڈیلرز کو یا اپنے جو کسٹمر ہے اس کو ایک ڈیفائن پراپر طریقے سے ایک بکلیٹ کے اندر لکھ کے دیتی ہے، اگر اکارڈنگ ٹو اس کے آپ چلیں گے تو گاڑی آپ کی زیادہ مائلیج بھی دے گی، اس کی لائف بھی بڑھے گی، اس کی ویئر اینڈ ٹیئر نہیں ہوگی، اور وہ آپ کو بیٹر کوالٹی آف سروس دے سکے گی۔ اچھا، اب یہ گاڑیوں کی انکریزنگ ایج جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، انکریزنگ ایج آف اے وہیکل، گاڑی کی عمر میں جو اضافہ ہوا ہے، اگر میں کہوں کہ دی ایوریج ایج آف اے وہیکل آن دی روڈ ٹوڈے ہیز انکریز ٹو older than 9 years
अप्रॉक्सीमेटली जो गाड़ी की उम्र बढ़ी है पुरानी गाड़ियों की निस्बत से, मोस्ट उम्र जो तकरीबन 9 साल बढ़ गई। जब उम्र बढ़ेगी गाड़ी की लाइफ बढ़ेगी, लेकिन मैंने पहले कहा कि प्रॉपर मेंटेनेंस और रूटीन मेंटेनेंस की वजह से अगर आप उसको ऑन टाइम करेंगे, सर्टिफाइड प्रोफेशनल से करेंगे, और तो ये एज तब आपको मिलेगी। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर आप रूटीन मेंटेनेंस और प्रॉपर अपनी गाड़ी की जो है वो चेकअप करवाते हैं, उसकी वेयर एंड टेयर्स का हिफाजत करते हैं, तो आपकी गाड़ी की लाइफ इससे भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन एवरेज जो बड़ी है वो 9 ईयर्स के मुताबिक हो चुकी है। इस स्लाइड में हम ये देखते हैं इंक्रीज एज ऑफ द व्हीकल, गाड़ी की उम्र में इजाफा। अब ये जो गाड़ी की उम्र में पहले भी इजाफा था, वारंटी कम दी जाती थी, लेकिन अब अच्छी क्वालिटी की वजह से, उसकी मेंटेनेंस की वजह से प्रॉपर गाड़ी की एज में और इजाफा हो गया। दिस ट्रेंड मीन्स दैट मोर व्हीकल्स than ever are not covered by effective warranty and are often in need of repair. इस रुझान का मतलब ये है कि पहले से ज़्यादा गाड़ियाँ फैक्ट्री वारंटी के तहत नहीं आती और अक्सर मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है मेजर गाड़ियों को, क्योंकि इनकी लाइफ ज़्यादा हो चुकी है। कंपनी जो वारंटी ऑफर करती है वो 50,000 किलोमीटर या 2 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली है, जो बाकी 7 ईयर्स में है, जिसमें गाड़ी रनिंग के बाद ज़्यादा रिपेयरिंग या उसकी रिपेयरिंग या उसकी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, वो लाइफ जो है वो पीछे बाद में रह जाती है। इसीलिए और वो फैक्ट्री उसको फ्री वारंटी के तहत नहीं देती, खुद रिपेयर करवानी पड़ती है। और इसकी जो डिमांड है, जो गाड़ियाँ बढ़ रही हैं मार्केट के अंदर डे बाई डे ज़्यादा हो रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विस टेक्नीशियंस हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर या जो अच्छे सर्विस टेक्नीशियंस हैं सर्टिफाइड नॉट ओनली कंपनी से नहीं भी हैं, लेकिन उनके पास जो सर्टिफिकेशन है, उनकी सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि वो उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से कहीं से भी ट्रेनिंग ली है, उनको कहीं से डिप्लोमा करने की, किसी गवर्नमेंट सेक्टर से, किसी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं। वो अगर गाड़ी की सर्विसेज अच्छी सर्विस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी प्रोसीजर, और गाड़ी की मेंटेनेंस जो है वो टूल्स, अच्छे टूल्स को इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर प्रोसीजर, डिफाइंड प्रोसीजर के तहत कर सकते हैं, तो ओपन मार्केट में कहीं भी बैठ सकते हैं। तो ये जो गैप है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये मैं डिस्कस करना चाह रहा था। तो ये अच्छे सर्विस टेक्नीशियंस, सर्विसमैन्स, रिपेयर सेंटर्स जो प्राइवेट सेक्टर में आप खोल के वहाँ बैठ भी सकते हैं, और उसको इतनी ज़्यादा जो EFI गाड़ियाँ आ रही मार्केट में हैं, जो डे बाई डे इंक्रीज कर रही हैं, इसको आप कवर कर सकते हैं अपने सिटी के अंदर ही, क्योंकि ये जो इंक्रीज इन कार्स है हर सिटी के अंदर, अब EFI गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन जो सर्टिफाइड टेक्नीशियंस हैं, जो छोटे हैं, छोटों से बचने के लिए, जो गाड़ियों से बचने के लिए अच्छा कोर्स करके आप इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी यंग्स के लिए, जिन्होंने मैट्रिक की है, मैट्रिक के आगे पढ़ नहीं सकते, FSC के बाद किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं गए, तो ये एक अच्छा प्रोफेशन चुन के इस गैप को कवर कर सकते हैं, और अच्छा कम खर्च के अंदर अपने एरिया के अंदर, अपने सिटी के अंदर, अपने कंट्री के अंदर आप अच्छी सर्विस दे सकते हैं। जी, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं, मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो जो गाड़ी की लाइफ बढ़ती है, या उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसको क्वालिटी सर्विस देने के लिए गाड़ी की हमें कंटिन्यूस मुसलसल गाड़ी की देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड कंटिन्यूस व्हीकल सर्विसेज। सो जहाँ पे व्हीकल की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी क्वालिटी, तो अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट को चेक करते हुए अच्छे ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस की भी ज़रूरत है। The need for trained and skilled motivated technicians is greater than ever. तजवीज़ याफ्ता हुनरमंद ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा हो चुकी है, और डिमांड के साथ साथ न सिर्फ नई गाड़ियों के लिए बल्कि पुरानी गाड़ियों के लिए भी, और इन सब को कैलकुलेट किया जाए तो अच्छी खासी मार्केट खुली है स्किल और ट्रेंड टेक्नीशियंस के लिए। जी, अब अच्छे टेक्नीशियंस की ज़रूरत क्यों है?
جو گاڑی یا چھوٹا کیوں نہیں اس کو کام کر سکتا ہے اس پہ، یا پرانے جو آپ کے میکینکس ہیں وہ اس گاڑی کو کیوں نہیں ہینڈل کر سکتے؟ بیکاز سیورل ریزنس، اس میں کچھ کئی وجوہات ہیں. ایک سب سے کامن وجہ جو ہے وہیکلز آر بیکم مور کمپلیکس اینڈ ریکوائر اے ہائی لیول آف نالج اینڈ اسکلس. گاڑیاں اب زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہیں، ان کو ریپیئر کرنے کے لیے، ان کی مینٹیننس کے لیے علم اور مہارت کی اعلیٰ سطح کی ضرورت ہے. اوکے جی. جو الیکٹریکل الیکٹرانک کمپوننٹس ہیں اینڈ جو سینسرس ہیں آر انکلوڈیڈ تھرو آؤٹ دی وہیکلس. اب وہیکل کی ہر جگہ، ہر سیکشن کے اندر اس کو کنٹرول کرنے کے الیکٹرانک اکوپمنٹ ہے، اور اس کی فیڈ بیک دینے کے لیے مین کنٹرولر کو سینسرز یوز کیے جاتے ہیں. Construction of parts and material being used or changed over the last few years, meaning all service work must be done to specified procedures. اب کوئی بھی مینٹیننس ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی بھی سیکشن ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے، اور اس سب کو چیک کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، جس کے اندر میکسیمم الیکٹرانکس، الیکٹریکل نالج اور کمپیوٹر کا نالج ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ اسپیسیفک پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو مے بی آپ گاڑی کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. سو اسپیسیفک پروسیجر اڈاپٹ کر کے، اسپیسیفک پروسیجر کیا کرتا ہے کہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے اوائڈ ڈیمیجنگ بینگ ڈن فار ٹو دی وہیکل، بیکاز ویری ایکسپینسو وہیکلز آج کل آ رہی ہیں، ویری سینسٹیو ہیں. اب آپ کسی بھی غلط پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہیں، وائر کو کاٹتے ہیں، کسی شارٹ کرتے ہیں، تو اس سے آپ گاڑی کو زیادہ ڈیمیج کر سکتے ہیں، جس کے اوور آل کانسیکوینسز بڑھ سکتے ہیں، کوالٹی ڈیمیج ہو سکتی ہے. اب وہ پرانی میکینیکل گاڑیاں نہیں کہ آپ ہتھوڑے کے ساتھ مار کے اس کو سیدھا بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے سرٹیفائڈ اسکل اور ایجوکیٹڈ نالج بیسڈ ٹیکنیشینس کی اب ضرورت پڑ گئی، اور ان کو ہم ہائی لیول آف نالج اینڈ اسکل بولتے ہیں. ایسے ٹیکنیشین سروس مین کی اب مارکیٹ میں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ان کی ڈے بائی ڈے انکریز کر رہی ہے نیڈ. اچھا جی، جیسے کہ اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، الیکٹریکل الیکٹرانک کمپوننٹس اینڈ سینسرس آر انکلوڈیڈ تھرو آؤٹ دی وہیکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی کے اندر الیکٹرک اور الیکٹرانکس سینسرس پوری گاڑی میں ہر سیکشن میں لگا دی گئے، جو ہر سیکشن کی فیڈ بیک جو ہے وہ اس کے ای سی یو یا کنٹرولر کو دیتے ہیں، جس سے ای سی یو کنٹرولر جو ہے اس کو گاڑی کو مینٹین کرنے میں، اس کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ ملتی ہے، مدد ملتی ہے. اسی طرح all service work must be done to specific procedures to help avoid damage being done to the vehicle. ہم آلریڈی یہ ڈسکس کر چکے ہیں. گاڑیوں کو پہنچنے والے نقصان سے بچنے سے میں مدد کے لیے تمام سروس کا کام مخصوص طریقہ کار کے مطابق کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ ہم آلریڈی پہلے اس کے بارے میں وضاحت کر چکے ہیں، تو یہ میں نے کہا آپ کو پوائنٹ دکھا دوں. Increased number of different types of lubricants and coolants make even routine services challenges. مختلف اقسام کے لوبریکینٹس، انجن آئلس، کولینٹس، ہر گاڑی کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، ہر ماڈل کا اپنا ریکوائرمنٹ ہے. نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہے ہیں، نئی نئی ڈفرینٹ سروسز اور مینٹیننس، روٹین مینٹیننس کے چیلنجز ہیں. سو ان سب کو دی ابو سبجیکٹ requires proper training and the ability to follow factory specified procedures to ensure customer satisfaction. کسٹمر کی جو ہے نا اطمینان کے لیے، تاکہ وہ آپ سے سروسز کروائے، آپ کا کاروبار چلے، آپ کی دکان شاپ چلے، تو آپ کو ان ہر قسم کی گاڑیوں کے بارے میں پروسیجرز کا، ان کی ریکوائرمنٹس کا پتہ ہونا چاہیے. اب یہ تبھی پتہ چل سکتا ہے جب آپ کے پاس پراپر ٹریننگ اور ابیلٹی ہو کہ آپ فیکٹری کے اسپیسیفائڈ پروسیجرز ان کو پڑھ سکیں، ان کو یوز کر سکیں، ان میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق گاڑی کی سروس یا ریپیئر کر سکیں. اب دیکھیں اس میں بھی دی نمبر آف سروس ٹیکنیشینز نیڈیڈ از انکریزنگ ڈیو ٹو مور وہیکلز آن دی روڈ. سڑک پر زیادہ گاڑیوں کی وجہ سے سروس ٹیکنیشین کی ضرورت میں اضافہ ہو گیا. جتنی زیادہ گاڑی ہو رہی اتنی زیادہ سروس
پوائنٹس کی ضرورت ہے، اتنے زیادہ سروس پوائنٹ کے اندر ٹیکنیشینس کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل کا دور جتنا فاسٹ دور ہے، ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ میں ویٹ نہ کروں، مجھے جلدی سے جلدی میں سروس ملے، اچھی سے اچھی کوالٹی کی سروس ملے، تاکہ ان کی گاڑی کی لائف اور کوالٹی آف ورک جو سروسز جو وہ مینٹین رکھ سکیں۔ اب جو میجر پوائنٹ ہے وہ ہے جی کسٹمر سیٹسفیکشن، اپنے گاہک کو مطمئن کرنا۔ جب آپ گاڑی کو کم ٹائم میں بغیر کسی نقصان کے کوالٹی اور اکارڈنگ دی پروسیجر مینٹین کریں گے، سروس دیں گے، اس کی ریپیئر کریں گے، تو آپ کا کسٹمر آپ کے کام سے سیٹسفائی ہوگا۔ جب آپ کا کسٹمر آپ کے کام سے سیٹسفائی ہوگا تو میڈیا دور ہے وہ آپ کے کام کو ہائی لائٹ کرے گا، دوسرے بندوں کو بھی بتائے گا، آپ کا کام انکریز کرے گا، آپ کی ارننگ انکریز کرے گی، آپ ایز اے پروفیشنل سکسیزفل ہوں گے۔ سو یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، اور اچھا سروس ٹیکنیشین جو ہے نا، a good service technician find work in almost any city or town in the country۔ ایک اچھا سروس ٹیکنیشین ملک کے تقریباً کسی بھی شہر قصبے میں کام تلاش کر سکتا ہے، اس کو ہر جگہ کام مل سکتا ہے، وہ اپنے کام کے کرنے کی بنا پہ، اپنے ہنر کے بیس پہ، اپنے سکلز پہ اپنی مارکیٹ میں اپنی ویلیو بنا سکتا ہے، اور ارننگ اچھے سے ارننگ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، پروفیشنل سروس ٹیکنیشین کیریئر، میرے اس مارکیٹ سروے اور ایکسپیرینس کے بیس پہ بیسٹ چوائس ہے آج کل کے ینگ جنریشنز کے لیے۔ جو اس ویڈیو کے اندر ہم نے اپنے آبجیکٹیو کے مطابق، جو پہلی سلائیڈز میں ہم نے دیکھا نا 4 آبجیکٹیو تھے، اس میں سے پہلا آبجیکٹیو دی نیڈ فار آٹومیٹو ٹیکنیشینس کی ضرورت کو ہم نے ڈسکس کیا۔ جو بھی ایکسپیرینس یا مارکیٹ کے مطابق میں اس کو کم سے کم وقت میں آپ کو ڈیفائن کر سکتا تھا، ایز انٹروڈکشن میں نے کیا۔ اب نیکسٹ ویڈیو ہے، اس کو ویڈیو 2، اس کے اندر ہم ڈسکرائب کریں گے آٹومیٹو سروس ریلیٹڈ پوزیشنز۔ آٹومیٹو سروس سے متعلق پوزیشن کی وضاحت کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایز اے پروفیشن جوائن کرتے ہیں تو اس کی آگے اسپیشلائز فیلڈز ہیں، تو ہر فیلڈ کو ہم میکسیمم فیلڈز کو ہم ڈسکس کریں گے، تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ کون کون سی پوزیشنز ہوتی ہیں، کن کن پوزیشنز پہ آپ اپنے نالج، ایجوکیشن، اپنی اسکلز، اپنے پروفیشنل لیول پہ ان پوزیشنز کو جوائن کر سکتے ہیں اور ان پہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کوئی چیز رہ گئی ہو یا کوئی ایڈ کرنا چاہیں، اپنا ایکسپیرینس ایڈ کرنا چاہیں، آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اس کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آئے۔ آپ اس کو اگر فیوچر میں اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں، تاکہ ہماری یوتھ کو یہ ٹیکنیکل انفارمیشن پہنچے، اور جو ٹیکنیکل فلا ہے یا پروفیشنل اسکلڈ ورکرز کی کمی ہے، ینگ جنریشن اس کو دیکھ کے شاید ان کے دل میں آئے، وہ اڈاپٹ کریں اور اپنا فیوچر جو ہے برائٹ کر سکیں۔